بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں، یہ جو ہماری بات چل رہی تھی تو ہمیں یہ معلوم پڑا تھا کہ انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام ان اللہ اصطفیٰ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم اور آل عمران کو پورے جہان والوں پر چن لیا، اور تم ایک دوسرے کی اولاد ہو، اور اللہ رب العزت سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں، جان رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والے ہیں۔ یہ سننا، عام سننا، ہمارے جیسا سننا یہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت بات یہ ہوئی کہ عمران کی جو بیوی تھی، حنا جو تھی، اس نے اپنے جو پیٹ میں تھا اس نے کہا میں ہیکل کے لیے، اپنے اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے اس کو آزاد، جو میرا بچہ ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی نذر کرتی ہوں، اور وہ اللہ تو اس کو قبول کر، اچھا قبول کرنا۔ پھر اللہ رب العزت نے خاتون حضرت مریم علیہ السلام ان کو دیا اور فرمایا یا اللہ یہ تو لڑکی ہے، لیس الذکر کالانثیٰ۔ اللہ رب العزت نے اس کو چنا اور اس کا قبول کرنا اچھا قبول کیا، اور اس کی کفالت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو دے دیا۔ زکریا علیہ السلام ان کے خالو تھے، جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں آتے اور دیکھتے کہ ان کے ہاں پھل، رزق اور بغیر حساب بے موسم پھل ہوتے ہیں، تو زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ساری زندگی انہوں نے اللہ کی بڑائی کے لیے، اس کی دین کے لیے، اس کی کلمات کو بڑھانے کے لیے دعا کی، اور یعنی کام کیا، اس کے اوپر کام کیا۔ جب دیکھا انہوں نے کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل دیے ہوئے ہیں، بے موسم پھل دیے ہوئے ہیں، اور اسی وقت حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو اور ان میں فوری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی وہ اس کا کون کہنا ہے، یہ انسان ہوتے ہیں اسباب کے، لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں، میری مدد کر دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی بات نہیں ہے، جس طرح کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور اس کو چن لیا، اور اسی طریقے سے اور ان کے پاس جو پھل آئے ہیں یہ بے موسم ہیں۔ بے موسم پھل کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں فوراً یہ خیال آیا میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی مشکل نہیں۔ اتنا ان کا پختہ یقین اور پختہ ارادہ، اور پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت زکریا علیہ السلام وہ روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے کمالات کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی قدرت کسی موسم کی محتاج نہیں ہوتی، کسی اسباب کی محتاج نہیں ہوتی، کسی اسباب کے اللہ تعالیٰ کو یہ ضرورت نہیں ہوتی۔ اور انہوں نے سوچا کہ میں نے فوری طور پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہنالک، وہیں اسی جگہ پر اسی ٹائم پر حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ مشاہدہ کیا، اور اسی وقت اپنے پروردگار سے دعا کرنی شروع کر دی۔ ہنالک، وہیں ہی انہوں نے دعا کی زکریا علیہ السلام نے اپنے اللہ سے، قال رب ہب لی، انہوں نے کہا اے میرے اللہ تو مجھے اپنی جناب سے کوئی پکیزہ اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یعنی اولاد کا ہو جانا، ساری دنیا اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہے، طیب نیک سیرت دعا
یہ مانگنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، باقی انبیاء نے بھی کی، اولاد کا مانگنا اور اس دنیا میں رہنا، اور اس دنیا میں رہ کر انہوں نے فوری طور پر اللہ رب العزت سے یہ دعا کی اور پیچھے کہا قال رب حب لی، اے اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر، مجھے دے من لدنک اپنے پاس سے۔ حضرت زکریا نے یہ نہیں کہا میں خود لینے والا ہوں، بے موسم میری بیوی بانجھ ہے، میں خود بوڑھا ہوں، مجھے اس اعتبار سے میں جو دنیاوی اسباب ہوتے ہیں اس لحاظ سے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ اور اسی وقت انہوں نے یہ دعا اللہ رب العزت سے کی، کہا انک سمیع الدعاء، اے اللہ تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے، انک بے شک سمیع الدعاء، دعاؤں کا سننے والا تو ہے۔ جب بھی یہ دیکھے، جب بھی کوئی آدمی کو بیماری آتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جو اس کی خواہش ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی رب العزت سے اس بندے کو دعا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک سے مانگنی چاہیے، جو اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ انسان جو اسباب کا محتاج ہے، عام لوگ یہ مثالیں دیتے ہیں، بھئی یہ اسباب ہیں، اس طرح کی بات ہے، بھئی فلاں چیز دے دو، تو ہمیں اسباب اپنانے پڑتے ہیں۔ تم انسان ہو، اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ کون کہتا ہے، وہ بغیر اسباب کے وہ پیدا کرتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کا بیٹا، ان کے ہاں بیٹا ہونا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یعنی بغیر سباب کے ہے۔ اللہ رب العزت کو بتایا جا رہا ہے، قرآن پاک ہمیں بتا رہا ہے ان کے وہ کیا ہے، وہ خود اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا بھی مکمل نہیں ہوئی، فنادتہ الملائکۃ، تو فرشتوں نے انہیں ندا دی، آواز آئی ان کے ہاں، جبکہ وہ اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ فنادتہ الملائکۃ، اس کو کس کو؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو آواز دی فرشتوں نے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ اس حالت میں تھے، وہ نماز، وہ ملاقات اللہ رب العزت سے کر رہے تھے۔ نماز کا معنی ہوتا ہے ملاقات کرنا۔ وَقَائِمٌ يُصَلِّي، وہ ملاقات کر رہے تھے فی المحراب، محراب میں۔ محراب وہ ایک چبوترا ہے جو تھوڑی سی اونچی جگہ ہوتی ہے، خصوصی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں محراب کی بات آئی، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی بارے میں بات یہی آئی، وہ قائم یصلی فی المحراب، وہ محراب میں یعنی نماز پڑھ رہے تھے۔ اور ساتھ یہ بتا دیا ان اللہ یبشرک، اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے، فوری دعا قبول کوئی۔ اتنی قوت ایمان نہیں ہونی چاہیے، اتنی انسان کے اندر یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کہ اللہ تعالیٰ یہ سب سے واحد نام ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے آسمانوں پہ چن کر اور نام رکھ کر ان کو دیا، مصدقم بکلمات اللہ، کلمات من اللہ، اور وہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے کلمے کو۔ کلمات تصدیق کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا۔ کلمہ کون سا ہے؟ وہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوں گے، وہ کلمات اللہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے آئے ہیں، اور ان کی پاک بازی کی اور پاک دامنی کی جو اطلاع دی ہے قرآن پاک نے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی یہ ساتھ دیں گے۔ اور کلمات منہ کا لفظ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کے لیے آیات نمبر 44 میں جو آئے گا نا، بکلمات منہ کا لفظ بھی آئے گا۔ اور جو ان کو میں بیٹا دوں گا، انہوں نے دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام بے موسمی پھل دے کر، بے موسمی چیزیں دے کر، اور انہوں نے کیا؟ اولاد مانگی بے موسمی۔ جب اولاد مانگی بے موسمی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری بھی دے دی اور نام بھی رکھ دیا، اور نام رکھنے کے بعد کہا وہ ایسا انسان ہوگا جو مصدقم بکلمات من اللہ، تصدیق کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمے کی، ایک کلمے کی تصدیق کرے گا۔ اور وہ کیا ہوگا؟ وہ سیدن، وہ سردار ہوگا، حسوراً، اور پاک باز ہوگا، یعنی تجرد و زندگی، یعنی وہ ایک الگ سی زندگی گزارنے والا ہے، تجرد کی زندگی گزارے گا۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ اب اس بات میں یہ ان کا ایک خاصہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا،
یہ کوئی روحانیت کوئی اچھی بات نہیں ہے، ان کے لیے خاص تھی، اور وہ اس طرح اپنی زندگی گزاریں گے۔ روحانیت یہ بات نہیں ترک دنیا آدمی ترک کر دے، خدا پرستی، روحانیت، اللہ کا قرب ترک دنیا میں نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لا کر اس کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو برتاؤ کر کے اللہ تعالیٰ کے جو تمہارے ساتھ رشتے جوڑے ہیں ان رشتے کو نبھا کر اور ان لوگوں کے ساتھ رہ کر اور ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزار کر ان لوگوں کو پورے اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کر کے اور پھر دین کی خدمت کر کے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہم نے یہ ترک دنیا کر دی ہے، ہم الگ تھلگ ہو گئے ہیں، وہ اصل میں جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر ڈالی ہیں، تم نے شادی کرنی ہے، تم نے اولاد کے لیے ان کی پرورش کرنی ہے، اور تم نے ان کے لیے لوگوں سے رشتہ داری قائم کرنی ہے اور رشتہ داری کو نبھا کر تم نے دکھانا ہے، اور جو لوگ ایسے نہیں کرتے وہ ان ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ جب راہ فرار اختیار کریں گے اور ان کو ان کی ذمہ داری کا حساب ان کو دینا پڑے گا، یہ آدمی کو ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات ضمناً آئی تھی، یعنی جو لوگ ترک دنیا کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا، وہ ایک تو سردار ہوگا، وہ حصوراً اور پاک باز ہوگا اور تجرد کی زندگی گزارے گا، اور نبی ہوگا، صالح نبی ہوگا، اور فرمایا کہ یہ تمہیں بے موسمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھل جو دیا تھا اس کی وجہ سے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں بتانے کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے موسم ہو یا نہ ہو، اس کے اسباب ہوں یا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے جب مانگو گے اور اسے قوت اور پختہ یقین کے ساتھ مانگیں گے تو اللہ رب العزت اسباب بنا دیں گے، وہ دعائیں قبول کر لے گا، اور ہمیں انسان کو پتہ ہو اس کے وہم و گمان تک بھی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ بندے کی بات سنتا ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا، دعا بھی کر رہے ہیں، اللہ رب اس سے بیٹا بھی مانگ رہے ہیں، ساتھ کہا قال ربی انا یکون لی غلام، اے اللہ میرے پاس کیسے بیٹا پیدا ہوگا، قد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، میں تو انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے بانجھ ہے، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اور بتایا اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے جس طرح اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور بتا رہے ہیں جس نے مانگنی ہے اولاد لوگوں کے پاس نہیں مانگنی ہے تو اللہ صرف رب العزت سے مانگنی ہے، اور سننے والا قبول کرنے والا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کسی کو نہیں دیتا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، اور انہوں نے کہا یہ نشانی کیا ہوگی، مجھے ملے گا بیٹا، تو اللہ رب العزت نے ان کو بتا دیا، تمہیں میں ایک نشانی دیتا ہوں، دیکھنا یہ غور کرنے والی بات ہے، مجھے معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ ایسا ہونا ہے، یہ کلام جو ہے جو اب سن رہے ہیں واقعتاً تیری طرف سے ہے۔ قال آیاتک، یہ تمہیں ایک میں نشانی دیتا ہوں، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، تو لوگوں سے کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ قال آیاتک، تیرے لیے ایک نشانی ہے کہ اب تو 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے سے، الا رمزا، یعنی اشارے سے تم باز تر زبان لوگوں سے آپ بات نہیں کر سکیں گے، قوت گویائی جو ہے تو جو تمہاری سلب ہو جائے گی، تمہیں بیٹا مل رہا ہے اور نیک پاک مل رہا ہے، سید ہوگا، حصور ہوگا، نبی من الصالحین، صالحین میں سے ہوگا، اور تجرد والی زندگی گزارے گا، اور اس کا کلمات تم من اللہ، جو اللہ کا کلمہ ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اچھا آگے بات بتائی، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اپنے دل میں اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو، تسبیح کیا کرو، روز شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت، یعنی اللہ تعالیٰ کی انسان کو اس کی حمد، اس کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا صبح و شام دن رات، یعنی 24 گھنٹے اپنے کام میں ہو، اپنے معاملات میں ہو، اللہ رب العزت کی تسبیحات، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اس کی قدرت کو یاد کرنا، اور اسی کے اوپر توکل پورے کا پورا کرنا، یہ
انسان کا خاصہ ہونا چاہیے، اور جو بھی بات کرے، جو بھی کام کرے، اس کو پتہ ہو میرا اللہ مجھے سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے اور جان بھی رہا ہے۔ یہ ہمیں بات بار بار یہ بتائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں، ان رب العزت کو اس بات کا سارا پتہ ہے۔ اور یہ یہاں بات بتا دے، جو دعا سننے والا ہے، انک السمیع، صرف اور صرف اللہ تو ہی دعا سننے والا ہے، اور جن لوگوں سے دعائیں کریں گے آپ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا دے۔ آگے پھر دیکھیں گے حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے چنا اور ان کو پاک کیسے کیا پورے جہان والی عورتوں پر۔ یہ آگے 44 آیت میں ہم دیکھیں گے۔ ہم نے 41 جو آیت ہے، 41 جو آیت ہے آل عمران کی، اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے اوپر جب ہم تدبر کریں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، اس میں مزید معلومات ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا، اور صرف وہی دعاؤں کا سننے والا، وہی قبول کرنے والا، وہی، اور کوئی نہیں ہے۔ سب کی نفی ہو جاتی ہے، صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہر ایک کی بات سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ جو وہ یہ اب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، جو اب بھی ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، جو بندہ تنہائی میں ہو یا لوگوں میں ہو، جو کاروبار میں ہے، جو یعنی بزنس میں ہو، جو رشتہ داروں میں ہو، جو بھی کام کرے گا وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اور حصوراً کا میں نے آپ کو یہ بتایا، یعنی دنیا کو ترک کر کے خدا پتر سے یہ میں نیک اللہ کا بندہ بن گیا ہوں، اپنے ذمہ داریوں سے یہ فرار والے لوگ ہوتے ہیں، وہی وہ اپنے کو گند مار لیا اور اپنے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں میں دنیا کو چھوڑ دیا ہے۔ پوری ذمہ داریاں جب نبھائے گا تب جا کر اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق